پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رد مرزیت کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا جو کلپ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ رد مرزیت کے حوالے سے بالخصوص 100 سے زائد ہم نے کلپ اور بیانات مرزیت کے حوالے سے ریکارڈ کروائے، جن کا جواب آج تک مرزئی ذریت نہ دے سکی، اور جس نے جواب دینے کی کوشش کی الحمدللہ اس کو پھر ایسا گھر تک چھوڑا کہ دوبارہ اس نے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 سے میں اس کی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا، اور کس طرح مرزا غلام قادیانی نے لوگوں کو اپنی طرف لگانے کی کوشش کی، اور دین کے اندر دخل اندازی، دین کے اندر فساد اور ایسے نظریات جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ امت مسلمہ کے اجماع سے ہے، کسی طرح بھی جناب کسی طرف سے بھی اس کی کوئی تائید نہیں ہے، اور یہ صرف اپنی طرف سے باتیں نکالتا ہے اور اس کو دین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح اس کے ہر طرف پہ ہر جگہ پہ غلط نظریات ہیں، اسی طرح اس کے اللہ پاک کے معاملے میں بھی غلط نظریات ہیں۔ یہ دیکھیے اس نے کتنی غلط بات کی، اور اس کی پھر میں کتابوں سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا۔ پہلے آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ اس نے کیا کہا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 31 کے اوپر میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس میں میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو، نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو۔ دوبارہ غور سے سنیے کہ اس نے کیا کہا کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ پاک کے لیے اس نے یہ الفاظ بول کر جہت ثابت کر دی، اللہ پاک کے لیے اوپر ہونا، آسمان پر ہونا ثابت کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور یہی غلط نظریہ اس نے لوگوں میں پھیلایا، جو بعض اوقات لوگوں کی زبانوں سے بھی سننے میں ملتا ہے کہ اللہ آسمان سے تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اوپر ہے، تو یہ تو وہ فلاں فلاں۔ تو یہ ان لوگوں کے غلط نظریات ہیں جو پھیلائے گئے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر، حالانکہ یہ قرآن پاک کے بھی مخالف ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مخالف ہے، اور امت مسلمہ کے اجماع کے بھی مخالف ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ عبارت نظر آئے گی کہ تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ مستغنی ہے۔ پاک کن سے؟ اللہ پاک حدود سے، حدوں سے اللہ پاک ہے، غایات کناروں سے اللہ پاک ہے، ارکان اس طرح جوڑوں سے اللہ پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، آلات سے پاک ہے۔ لا تحویہ الجہات الست، چھ کی 6 جہتیں اللہ کو نہیں گھیرتی، یعنی کہ آپ اللہ کو یوں نہیں کہہ سکتے اللہ دائیں ہے، بائیں ہے، اللہ سامنے ہے، اللہ پیچھے ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے ہے۔ تو اس نے تو اللہ پاک کو اوپر آسمان کے اوپر پہنچا دیا، جبکہ یہ کیا فرماتے ہیں کہ جناب اس طرح اللہ پاک کے لیے جہت کا اطلاق آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں آتے ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان القول بانہ تعالی فی جہت من الجہات یوجب کونہ محدودا وذالک محال فثبت انہ منزہ عن الجہت۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جہات میں سے کسی جہت پہ ہے، اللہ سائڈوں میں سے کسی سائڈ میں ہے، جیسے اس نے اللہ پاک کو اوپر کہا، فرماتے ہیں یہ تو پھر اللہ پاک کو محدود کرنا لازم ہے، یہ تو محال ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک جہت سے، سائڈ سے پاک ہے۔ اچھا، امام ماتریدی اگر آپ کتاب توحید میں دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہ سبحانہ وتعالی لا یشبہ شیئا من خلقہ ولا یحل فی مکان ولا یقوم بہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے کسی بھی شے کے مشابہ نہیں ہے، اور اللہ پاک کسی مکان میں حلول نہیں کرتا، کسی مکان میں نہیں آتا، جیسے اس نے تو مکان کے اوپر ثابت کر دیا، مکان میں ثابت کر دیا اوپر والے، اور اللہ پاک کے اوپر بھی یا اللہ پاک کے ساتھ لگ کے بھی کوئی مکان ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے مطابق بھی اس کا عقیدہ بالکل غلط۔ آگے چلیے، امام نووی شرح صحیح مسلم میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں واللہ تعالی منزہ عن الجہت والمکان وحق علی کل مکلف ان یعلم ان خالقہ لیس بجسم ولا تحویہ جہت۔
امام نووی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سائڈ سے، مکان سے اللہ پاک ہے، اور ہر مکلف، ہر مسلمان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ یہ بات جانتا ہو کہ اس کا خالق اللہ پاک نہ تو اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کو کوئی سائڈ گھیرتی ہے۔ تو چونکہ یہ اسلام سے ہی باہر ہے تو اس کے پھر نظریات ہی ایسے ہیں، چونکہ یہ نظریے تو مسلمانوں کے ہیں، جو اس کو ہضم نہیں، اور یہ اپنی طرف سے غلط نظریے نکالتا ہے۔ اس طرح امام عبد القاہر بغدادی یہ کیا فرماتے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب ان کی الفرق بین الفرق، اس میں یہ کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ، کہہ رہے ہیں کہ علماء کا، متکلمین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، امت کے بڑے علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ پاک کو کوئی مکان نہیں گھیرتا، اللہ پاک کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی زمانہ جاری ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ آتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یشبہ شیء من الاشیاء من خلقہ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ پاک ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی شے اللہ کے مشابہ ہے۔ تو جب یہ جہت ثابت کرے گا، اوپر والا نہ ثابت کرے گا، پھر تو یہ اللہ پاک کو مخلوق کے مشابہ قرار دے گا، اور مخلوق کو اللہ پاک کے مشابہ قرار دے گا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے مزید کیا ارشاد فرمایا وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاء، کہ اللہ شے تو ہے لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ وَمَعْنَ شے کا مطلب آگے پھر بیان کرتے ہیں اثباتہ بلا جسم، ہم اللہ کو ثابت تو کریں گے لیکن یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، یہ بھی ساتھ بتائیں گے ولا جوہر، اللہ کوئی جوہر نہیں رکھتا، ولا عرض، اللہ کوئی عرض نہیں ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ جسم کی بھی ساتھ ساتھ ہم نفی کریں گے، جبکہ اس نے تو اوپر والا کہہ کے، یعنی کہ مکان اوپر سے آسمان سے دیکھتا کہہ کے، اس نے تو اللہ پاک کا جسم ثابت کر دیا۔ اور اس کی شرح میں ملا علی قاری کی یہ کیا فرماتے ہیں وما احسن قول الرازی المجسم ما عبد اللہ قط، فرماتے ہیں امام راضی نے کتنی اچھی بات کی کہ جو اللہ کا جسم ثابت کرے وہ گویا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کی کیوں؟ لِأَنَّهُ يَعْبُدُ مَا تَصَوَّرَهُ فِي وَهْمِ مِنَ الصُّورَةِ، کیونکہ وہ تو جو اس کے وہمی انداز میں جو صورت ذہن میں بیٹھی وہ تو اپنے تصور کی عبادت کرتا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ واللہ تعالی منزہ عن ذالک، جبکہ اللہ پاک تو اسے مستغنی ہے، اللہ پاک تو اسے بے پرواہ ہے، اللہ پاک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، یہ میں نے 7 حوالے آپ کے سامنے رکھے، آگے چلیے۔ اب آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ شرح عقائد نصفیہ 8واں حوالہ، یہ امام عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ، اور جو ان کی سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی ان کی شرح ہے، ان کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھتا ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں ولا یتمکن فی مکان، اللہ پاک کسی مکان میں نہیں ہے۔ یہ واضح عبارت آ گئی کہ اللہ پاک کسی مکان میں نہیں ہے، جبکہ اس نے تو اللہ پاک کے لیے مکان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں سعد الدین تفتازانی کہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةٍ لَا عُلُوٍ وَلَا سِفْلٍ وَلَا غَيْرِهِمَا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مکان میں ہے ہی نہیں تو پھر کسی جہت میں بھی نہیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ ان کے علاوہ ہے۔ تو یہ واضح طور پہ کیا چیز پتہ چل گئی کہ اللہ پاک کے لیے یہ جو مکان ثابت کرنا، اوپر ہونا نیچے ہونا، یہ ہے وہ ہے، یہ اسلام والوں کا نظریہ نہیں، اہل اسلام کا نظریہ نہیں، یہ صرف اور صرف اس نے نکالا ہوا ہے۔ تو یہ 7-8 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آخر میں ایک میں حوالہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیش کروں گا، بالخصوص کچھ جاہل لوگ جو اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں ان کے لیے، تو میں یہ عبارت پڑھوں گا۔ اور میرے سامنے یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو اہل اسلام کی بہت بڑی موجودہ شخصیت ہیں، جن کو دنیا الیاس قادری کے نام سے جانتی ہے، ان کی کتاب میرے سامنے موجود ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کا صفحہ نمبر 109 سے یہ 4-5 صفحات بڑے اچھے اس حوالے سے لکھے ہوئے ہیں، میں اس میں سے چیدہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی سے یوں کہنا کیسا ہے کہ اوپر اللہ کا سہارا، زمین پر آپ کا سہارا؟ جواب دیا کہ کفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے
جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے۔ اچھا، آگے پھر وہی حوالہ دیا وہ شرح قاعدہ نسبیہ کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اور اس کے آگے مزید علامہ ابن نجیم مصری کا قول لکھا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں بحر الرائق کے اندر کہ جو بندہ اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ تو یہ فقہا کے قول کے مطابق یہ مرزا غلام قادیانی پر اس لحاظ سے بھی حکم کفر لگے گا۔ اچھا، اسی طرح سوال ہوتا ہے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، کعبہ میں بھی، مسجد میں بھی، مندر میں بھی، گرجا میں بھی، تو یہ بعض قوالیوں والے بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے بعض ہادہ لو اس طرح ان کے پیچھے پڑھ کے شعر پڑھ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا جواب کیا لکھتے ہیں، کہنے والے پر لزوم کفر کا حکم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے لیے مکان ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح کے کلمات حمدیہ کلام میں بعض نعت خواں پڑھتے ہیں، ان کو توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح مزید آگے کیا لکھتے ہیں کہ جناب آج کل سوال ہوتا ہے، آج کل عموماً عوام یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ اوپر رہتا ہے، اس کا آسمان پر مکان ہے، تو یہ جسے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ اسی طرح آ گئی۔ تو یہ مولانا الیاس قادری صاحب نے گویا کہ مرزائیوں کی جڑ کاٹی یہاں پہ۔ آپ لکھتے ہیں بے شک اللہ جگہ و مکان سے پاک ہے۔ دراصل فلمی ڈرامے دیکھ کر، بیہودہ غزلیں، فلمی گانے سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال میں مذکورہ کفری عقیدہ جم گیا، اور ان لوگوں سے سن کر اولاد در اولاد ذہنوں میں معاذ اللہ یہ عقیدہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ علم و علماء دین سے دوری کے باعث اللہ کا جگہ اور مکان سے پاک ہونا بعض اذہان قبول نہیں کر پاتے۔ خدائے حنان و مکان کے جگہ و مکان سے پاک ہونے پر یوں تو بے شمار دلائل ہیں، مگر کہتے ہیں پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ پھر انہوں نے کافی لمبا کلام کیا اور اس میں سمجھانے کی کوشش کی، اگر یہاں پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں تو مختصر کرتا جاؤں۔ آپ کیا فرماتے ہیں مزید آگے صفحہ 113 کے اوپر، بہرحال شرعی حکم یہی ہے کہ اللہ کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علماء متکلمین کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تاہم فقہاء کرام کے نزدیک اس پر حکم کفر ہے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔ اچھا، مزید انہوں نے مکان کے متعلق کفریات کی 7 مثالیں ذکر کی ہیں، اس میں کیا فرماتے ہیں، اللہ کے لیے جہت یعنی سمت ماننا کفر ہے، یعنی یہ کہنا اللہ اوپر ہے۔ یہ بحر الرائق کا حوالہ دیا۔ اسی طرح 2 نمبر پہ لکھتے ہیں خدا کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی ماننا یا کہنا کفر ہے، یہ بحر الرائق کا حوالہ۔ اسی طرح 3 نمبر پہ لکھا اللہ تعالی کے لیے جسم اور مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ اس مسئلہ کی تفسیر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان کے مبارک رسالے قواری القہار میں دیکھی جا سکتی ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ 119 تا 285۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ جو یہ کہے اللہ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، یہ اب غور کیجئے گا، مرزا غلام قادیانی نے سیم یہی جملہ بولا جو آخر میں پڑھ رہا ہوں، کہ جو کہے اللہ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، یہ قول کفر ہے، فتاوی عالمگیری کا حوالہ۔ تو یہ غور کیجئے مرزا غلام قادیانی نے کس طرح اللہ کے بارے میں غلط نظریات پھیلائے۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن وہ اللہ پاک کے لیے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اللہ اوپر بیٹھا ہے، اللہ آسمان میں تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے۔ ان کے اس طرح کے غلط نظریات جو لوگوں میں بولتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کو توبہ تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ اللہ پاک لوگوں کو دین کی صحیح باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔